دیکھیے جی، ایک زندگی کے جو مقاصد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں آئلی زندگی سے، اس میں ایک بڑا خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیکم، تو میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، فرمایا اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کئی بڑے اعلیٰ خاندان سے کسی کا تعلق، کچھ ازواج مطہرات وہ تھیں کہ جو ذرا متوسط گھرانے سے جن کا تعلق تھا، اور ہر عمر کی خواتین رہیں، اور اس میں بھی ایک حسن تھا تاکہ ہر کیٹیگریز کی اور ہر عمر کی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہیں گی، حضور علیہ السلام کی آئلی زندگی کے بارے میں معلومات عام لوگوں تک پہنچیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں، حضور نے ایک بیوہ خاتون سے بھی ایک خوبصورت حسن سلوک کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو یاد رکھتی تھیں جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو یاد رکھتے تھے۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سلوک، باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جو خوبصورت حسن سلوک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ماڈل پیش کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں جی۔ اور کسی بھی نکاح میں کوئی مال و دولت دنیا مقصود نہیں تھا، اور طبیعت کا کوئی ایک جسے کہیں کہ ایسا رجحان جس کی کسی بھی حوالے سے کوئی غلط اندیش تشریح کی جا سکے، ایسا نہیں تھا۔ جتنے بھی نکاح ہوئے اس سے دین کو بڑا فائدہ ہوا اور وہ مقاصد جی پورے ہوئے۔ خود حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو مکہ کے پورے معاشرے میں اوس پڑ گئی یہ خبر سنتے ہی، کیوں وہ ساری بہنیں کسی نہ کسی سردار کے ہاں بیائی ہوئی تھیں، اور بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت سے گھرانوں سے ہو گیا، تو مکہ والوں اس وقت بڑے افسردہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہو گیا جی۔ اور وہ خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے کہ چونکہ کم عمر تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر گئے تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ دوڑ نہ لگائیں، لیکن یہ بھی ایک تو دوڑ لگائی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ذرا فربا جسم تھا حضرت عائشہ کی نسبت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہنے لگی جی میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں، یہ یعنی کہ باہر نکلنا، واک کرنا، اکٹھا باہر نکلنا اس حوالے، تو جب دوبارہ دوڑ لگائی تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ، حضور نے فرمایا وہ پرانا بدلہ میں نے جو ہے نا وہ لے لیا۔ تو یہ اس قسم کا انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا۔ ایک اسی طرح دوسری ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر باہر کو حبشی قبائل کے لوگ وہ کھیل کود کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتی ہیں جی؟ یا رسول اللہ واقعی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے دروازے پہ آ کے یوں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کندھے کے اوپر اپنا یوں ٹھوڑی مبارک رکھ دی اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، وہ بھی اسی طرح کھڑے دیکھ رہی ہیں وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں سے آپ تھک گئی ہیں، بازو تھکا ہے تو آپ نے دوسری طرف رکھ لیا، پھر ادھر سے تھکا ادھر رکھ لیا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات تک لگ رہے، پھر کہا کہ عائشہ آپ بس نہ کر دیں، تو وہ خاموش ہو گئیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک انہوں نے خود نہیں کہہ دیا حضور نے یہ قربانی دی، تو گویا کہ خواتین کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر قربانی دینا، ان کے خیالات کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا، یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے۔ جب آپ تھک گئیں اور خود آپ پیچھے ہٹیں، پھر حضور نے ان کو اشارہ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں۔ تو یہ اس طرح کر کے خواتین کا خیال رکھنا، ان نازک آبگینوں کا خیال رکھنا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح کے جو بہت سارے معاملات ہیں جو کیسا گھرانے میں ایک حسن محسوس ہوتا ہے، ایک بے تکلفی محسوس ہوتی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو ہر جگہ ملحوظ خاطر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خیال رکھ رہے ہیں جی، اور ایک سنت مبارکہ قائم کر رہے ہیں کہ کوئی شخص معاشرے میں کیسا ہی فرد فرید ہو، اس کا کیسا ہی شعرا ہو، اسے گھر والوں کے ساتھ بہت شفقت کا، محبت کا، اپنائیت کا اور ملنساری کا سلوک کرنا چاہیے۔